بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، سوموار 25 دسمبر 2023۔ الفضل ڈائجسٹ، مرتبہ محمود احمد ملک۔ اس کالم میں ان اخبارات و رسائل سے اہم و دلچسپ مضامین کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے جو دنیا کے کسی بھی حصے میں جماعت احمدیہ یا ذیلی تنظیموں کے زیر انتظام شائع کیے جاتے ہیں۔ محترم صاحبزادہ مرزا وسیم احمد صاحب، لجنہ مائلہ جرمنی کے رسالہ خدیجہ برائے 2013 نمبر 1 میں مکرمہ مبارکہ روڈولف صاحبہ نے ایک مختصر مضمون میں محترم صاحبزادہ مرزا وسیم احمد صاحب کا ذکر خیر کیا ہے۔ مضمون نگار بیان کرتی ہیں کہ ایک درویش کی بیٹی ہونے کے ناطے میرا بچپن قادیان میں گزرا۔ مجھے بچپن کے وہ دن یاد آتے ہیں جب ہم شام کو کھیل کود کر واپس گھر آتے تو راستے میں محترم میاں صاحب سے آمنا سامنا ہوتا۔ آپ سیر کر کے واپس آ رہے ہوتے، ہم ساری سہیلیاں آپ کو سلام کرتیں تو آپ سلام کا جواب دینے کے بعد ہمارا حال ضرور پوچھتے اور ہلکا پھلکا مزاح کرتے۔ آپ بچیوں سے بہت پیار کرتے تھے۔ میں نے لجنہ کا کام شروع کیا تو بعض اوقات محترمہ آپا جان سیدہ امت القدوس صاحبہ سے ہدایات لینے کے لیے میاں صاحب کے گھر جانا پڑتا۔ اکثر آپ سے بھی ملاقات ہو جاتی، آپ ضرور حال احوال پوچھتے۔ میرا رشتہ کروانے میں آپ نے ذاتی دلچسپی لی۔ میرے والد ان دنوں بغرض علاج امریکہ میں تھے۔ محترم میاں صاحب نے عذرائے شفقت حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحم اللہ کی خدمت میں دعا اور اجازت کی غرض سے فیکس کی اور امیر صاحب جرمنی سے بھی معلومات حاصل کی۔ نکاح اور شادی کے لیے میرے میاں جرمنی سے دسمبر 1993 میں قادیان آئے تو آپ نے ہی نکاح پڑھایا اور شادی کی تقریب میں لڑکے والوں اور ہماری طرف سے بھی شامل ہوئے۔ محترمہ آپا جان اور آپ کی بیٹی بھی شامل ہوئیں اور خاکسار کو دعاؤں سے رخصت کیا۔ میں جب بھی جرمنی سے قادیان جاتی تو محترم میاں صاحب سے اور آپا جان سے ضرور ملنے جاتی۔ آپ بڑے خلوص سے ملتے اور میرے بچوں کو بہت پیار دیتے۔ ایک دفعہ جب میں نے ملاقات کی غرض سے وقت لینے کے لیے فون کیا تو آپ نے فون اٹھایا لیکن میں نے آواز نہیں پہچانی اور پوچھا، کون صاحب بول رہے ہیں؟ آپ نے جواب دیا کہ میں نے تو پہچان لیا ہے، آپ برکت علی صاحب کی بڑی بیٹی جرمنی والی بول رہی ہیں۔ میں بہت شرمندہ ہوئی اور معذرت بھی کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خدا داد صلاحیتوں کے ساتھ کمال کا حافظہ بھی دیا تھا۔ آپ درویشوں کی بچیوں کا بہت خیال رکھتے تھے۔ گرمیوں کی چھٹیوں میں اکثر اپنی فیملی کے ساتھ بیٹیوں کی سہیلیوں اور ملنے ملانے والوں کو پکنک پر لے جاتے اور کھانے کا سارا انتظام آپ کی طرف سے ہوتا۔ آپ کی کوشش ہوتی کہ لڑکیاں بھی حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ کے ارشاد کے مطابق تیراکی اور سائیکل چلانا سیکھیں۔ آپ ایک شفیق باپ کی طرح سب کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھتے۔ آپ کی وفات سے قادیان کے باسی ایک شفیق اور مہربان باپ سے محروم ہو گئے۔ خواتین مبارکہ کی چند باتیں۔ لجنہ مائلہ جرمنی کے رسالہ خدیجہ برائے 2013 نمبر 1 میں مکرمہ رضیہ بیگم صاحبہ نے خاندان حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی چند خواتین کے حوالے سے اپنے مشاہدات اور ان کی شفقتوں کا بیان کیا ہے۔ مضمون نگار رقم دراز ہیں کہ میں تب بہت چھوٹی تھی جب ہمارے خاندان میں احمدیت آئی تو پھر والد صاحب نے قادیان میں ایک گھر لے دیا اور ہم والدہ صاحبہ کے ساتھ ادھر رہنے لگے۔ مجھے خاندان مسیح موعود علیہ السلام کی خواتین مبارکہ کو دیکھنے کا اس قدر شوق تھا کہ میں اسی کوشش میں رہتی کہ کوئی موقع پیدا ہو تو میں ان کے ہاں جاؤں۔ ایک مرتبہ میں دارالمسیح میں گئی۔ حضرت اماں جان رضی اللہ عنہ کے چولہے پر کچھ پک رہا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ قریب ہی کھڑی تھیں اور غالباً خود ہی کچھ پکا رہی تھیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے تنگ پاجامہ، لمبا کرتا اور بڑا سا دوپٹہ لیا ہوا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے چہرے پر اس قدر نور تھا کہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ میں آپ کو دیکھتی جا رہی تھی اور دل چاہ رہا تھا کہ واپس ہی نہ جاؤں۔ حضرت طاہر صاحبہ رضی اللہ عنہ کی ذات میں بھی میرے لیے بڑی جاذبیت تھی۔ میں بہانے سے ان کے گھر جانے کی کوشش کرتی۔ ایک مرتبہ میں اپنی پڑوسن خالہ رحمت صاحبہ کے ساتھ جمعہ پڑھنے گئی۔ ان دنوں جمعہ حضرت طاہر صاحبہ رضی اللہ عنہ کے صحن میں ہی ہوتا تھا۔ جمعے کے بعد خالہ صاحبہ مجھے ہمراہ لے کر حضرت طاہر کے ساتھ ملاقات کرنے اوپر تشریف لے گئیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کے کمرے میں 2 چارپائیاں بچھی ہوئی تھیں، ایک پر بستر تھا اور ایک خالی تھی۔ ہم بغیر بستر والی چارپائی پر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد حضرت سیدہ طاہر صاحبہ رضی اللہ عنہ تشریف لائیں تو ہمیں ننگی چارپائی پر بیٹھا دیکھ کر فرمانے لگیں کہ ادھر اس چارپائی پر آ جاؤ۔
اور خود بھی اسی پر تشریف فرما ہو گئی۔ ہم ٹانگیں لٹکا کر بیٹھ گئے۔ وہ فرمانے لگیں کہ ٹانگیں اوپر کر لو اور رضائی لے لو۔ ہمیں رضائی کے اندر اچھی طرح بٹھانے کے بعد خالہ رحمت صاحبہ سے ان کا حال احوال پوچھنے لگیں۔ خالہ صاحبہ نے میرے بارے میں بتایا کہ یہ محلے میں نئے آئے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے میرے سر پر نہایت شفقت سے ہاتھ پھیرا اور پیار کرتی رہیں۔ اس کے بعد بھی میں موقع پا کر آپ رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچ جاتی اور دل چاہتا کہ کسی طرح دیدار کی پیاس بجھاتی رہوں۔ آپ کی آخری بیماری کے دنوں میں آپ رضی اللہ عنہ کے گھر چلی جاتی، چھپ چھپ کر اوپر چڑھتی، آخری سیڑھی سے جھانک کر آپ رضی اللہ عنہ کو دیکھتی، پھر ڈر کر جلدی سے بھاگتی ہوئی نیچے اتر آتی، پھر جذبہ شوق زور مارتا، پھر ڈرتی ڈرتی اوپر جاتی اور سیڑھیوں سے جھانک کر واپس آ جاتی۔ اگر اس وقت کوئی مجھے دیکھ لیتا تو سوچتا کہ معلوم نہیں کہ یہ ایسا کیوں کر رہی ہے، مگر ایک چھوٹی سی بچی کے دل کی حالت کی کسے خبر تھی، جس کے دل میں بس یہی ایک لالچ تھا کہ آپ رضی اللہ عنہ کے پاک چہرے کی ایک جھلک دیکھ لوں۔ اس کے کچھ عرصے بعد آپ رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی اور پھر میں آپ رضی اللہ عنہ کو کبھی نہ دیکھ سکی۔ آپ رضی اللہ عنہ کی وفات پر میں نے 7 مرتبہ قطار میں لگ کر آپ رضی اللہ عنہ کے مبارک چہرے کا دیدار کیا۔ رواہ میں ایک مرتبہ میں مکرمہ سلیمہ بیگم صاحبہ کے ساتھ حضرت نواب امت الحفیظ بیگم صاحبہ رضی اللہ عنہ کو ملنے گئی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ہمیں اپنے بستر پر اپنے پاس ہی بٹھا لیا۔ میں آپ کے ہاتھ دبانے لگی۔ آپ کے ہاتھ بہت نرم تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ ہم سے باتیں کرتی رہیں۔ دوران گفتگو آپ رضی اللہ عنہ نے سمجھایا کہ عورت کے اپنے نام بھی کوئی جائیداد ہونی چاہیے۔ ایک دفعہ حضرت صاحبزادی سیدہ ناصرہ بیگم صاحبہ سے ملنے میں اور مکرمہ سلیمہ بیگم صاحبہ کی۔ آپ بہت پیار سے ملی، ہمیں بٹھایا اور کہنے لگیں کہ میں اپنے میاں کے لیے ہانڈی بھون رہی تھی، ان کا کھانا میں خود ہی پکاتی ہوں۔ چنانچہ ہمیں بٹھا کر آپ ہانڈی بھون کر واپس آ گئیں۔ باتیں ہوئیں تو آپ ہمیں سمجھاتی رہیں کہ عورتیں جماعتی کام کے لیے عادتاً کہہ دیتی ہیں کہ یہ بہت ذمہ داری کا کام ہے، ہم نہیں کر سکتے، یا ہم نے عہدہ نہیں لینا۔ تو فرمایا کہ جو عہدہ ملے اسے اللہ کا فضل سمجھنا چاہیے اور سلسلے کی خدمت کرنی چاہیے۔ میں اور میری بیٹی ایک مرتبہ صاحبزادی امت الحکیم بیگم صاحبہ سے ملنے گئیں۔ آپ بہت بے تکلف، سادہ اور درویش صرف طبیعت کی مالک تھیں، بہت چاہت سے ملتیں۔ کمرہ بالکل سادہ طرز میں سجا ہوا تھا۔ آپ ہمیں اپنے بزرگ آبا کی باتیں سناتی رہیں۔ میں نے بھی اپنے ابا کی قبولیت احمدیت کا واقعہ سنایا۔ آپ دوسرے کی بات بھی بہت دلچسپی سے سنتی تھیں۔ جب ہم نے رخصت کی اجازت چاہی تو فرمایا کچھ دیر اور بیٹھو۔ اسی اثناء میں ایک عورت شہد بیچنے آ گئی اور اپنے شہد کی بہت تعریف کرنے لگی۔ میں نے ایک بوتل خرید کر بی بی صاحبہ کو تحفتاً دی۔ ہماری واپسی پر ہمیں روک کر آپ اندر تشریف لے گئیں۔ چند منٹ بعد واپس آئیں تو ہاتھ میں 2 بوتلیں شہد کی تھیں۔ ایک مجھے اور ایک میری بیٹی کو دیتے ہوئے فرمانے لگیں کہ اس شہد کا تو پتہ نہیں، مگر یہ شہد بالکل خالص ہے، واپسی پر آپ ضرور دروازے تک چھوڑنے آتی۔ آپ مجھ سے بہت پیار کا سلوک فرماتی تھیں۔ ایک دفعہ جلسہ سالانہ جرمنی کے موقع پر آپ اسٹیج پر بیٹھی ہوئی تھیں اور میں سامنے پہلی صف میں بیٹھی ہوئی تھی کہ آپ نے مجھے ایک سوٹ بھجوایا جو آج بھی میں نے سنبھال کر رکھا ہوا ہے۔ چند خوبصورت یادیں۔ لجنہ مائلہ جرمنی کے رسالہ خدیجہ برائے 2013 نمبر 1 میں مکرمہ بشرا طاہرہ صاحبہ بیان کرتی ہیں کہ میرے دادا جان مکرم شیخ محمد اسماعیل صاحب پانی پتی جب جلسہ سالانہ پر روا جاتے تو میرے ماموں مکرم عبد المنان دہلوی صاحب مرحوم باڈی گارڈ حضرت خلیفۃ مسیح صالح رحمہ اللہ کے گھر رہائش رکھتے تھے۔ حضرت چھوٹی آپا جان کا یہ ارشاد تھا کہ شیخ صاحب جتنے دن بھی رواہ میں رہائش رکھیں ان کا کھانا میرے گھر سے آئے گا۔ چنانچہ تینوں وقت کھانا ان کے ہاں سے آتا۔ ایک دن میری والدہ نے ان سے عرض کیا کہ آپ کو بہت زحمت ہوتی ہوگی۔ انہوں نے فرمایا کہ میں تو یہ کھانا تبرک کے طور پر آپ کو بھیجتی ہوں، کیونکہ جس ٹرے میں حضرت خلیفۃ مسیح صالح رحمہ اللہ کو کھانا دیا جاتا ہے میں وہی ٹرے کھانے سمیت آپ کے گھر بھجوا دیتی ہوں۔ یہ حضرت سیدہ کا بہت بڑا احسان تھا۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ حضرت چھوٹی آبا جان کے والد حضرت ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب رضی اللہ عنہ جب فوت ہوئے تو ان کو غسل دینے والوں میں میرے دادا جان بھی شامل تھے۔ میرے والد شیخ مبارک محمود پانی پتی صاحب بتایا کرتے تھے کہ خلافت ثالثہ میں
میں حضرت مرزا طاہر احمد صاحب رحمہ اللہ کے ساتھ بعض خدمات بجا لاتا تھا۔ ایک بار دل کے عارضے کے سبب سروسز ہسپتال لاہور میں داخل ہوا تو روزانہ بے شمار دوست عیادت کے لیے تشریف لاتے۔ ایک روز حضرت مرزا طاہر احمد صاحب رحمہ اللہ تشریف لائے اور کافی دیر عیادت کی۔ آپ رحمہ اللہ کے جانے کے بعد ڈاکٹر اور عملے کے ارکان نے پوچھا کہ یہ کون صاحب تھے؟ میں نے کہا کہ پہلے تو آپ نے کبھی کسی کے بارے میں نہیں پوچھا، آج کیا خاص بات ہے؟ اس پر انہوں نے کہا کہ ہم نے ایسا نورانی چہرہ پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ اس پر میں نے آپ رحمہ اللہ کا تعارف کروایا اور یہ بھی کہا کہ کبھی ہمارے حضور حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ کو جا کر تو دیکھو تو ان کے چہرے پر بھی آپ کو ایسا ہی نور نظر آئے گا۔ روزنامہ الفضل رواں 20 دسمبر 2013 میں محترم ظفر محمد ظفر صاحب کی ایک طویل نظم میں جلسہ سالانہ قادیان کی تصویر کشی کی گئی ہے۔ اس نظم میں سے انتخاب پیش ہے۔ ترقی فضل حق سے دم بدم ہے، زمین قادیاں اب محترم ہے، چلی آتی ہے دنیا ہر طرف سے، اسی جانب اٹھا اب ہر قدم ہے، وہی بستی جو گمنامی میں گم تھی، اسی کا سب سے اونچا اب علم ہے، بفضل ایزدی جلسہ ہمارا، برائے تشنگاں ابر کرم ہے، جہاں باطل ہو چکنا چور گر کر، ہمارا ان چٹانوں پر قدم ہے، مسیحا پھر تیرے مہمان آئے، معزز محترم انسان آئے، تقدس کا جہاں قائل ہے جن کی، یہاں وہ صاحب عرفان آئے، تجھے اے دشمن ناداں خبر کیا کہ کیوں ہیں یہ سبھی مہمان آئے، ابھی کر دیں گے قرباں اپنی جانیں، خلافت کا اگر فرمان آئے۔ صداقت ابن سعید۔